نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے اس امت پر سب سے پہلے کون سی عبادت فرض فرمائی اور پھر اس کے بعد کون سی اور پھر اس کے بعد کون سی تھی، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کن عبادات کا تذکرہ پہلے فرمایا؟ تو آج ہم 3 عبادات کے متعلق سنیں گے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے سب سے پہلے نماز کو فرض فرمایا، نماز فرض کی گئی، پھر اس کے بعد زکوٰۃ فرض کی گئی، اس کے بعد روزہ فرض کیا گیا۔ پہلے نماز کیوں فرض کی گئی، اس کے متعلق جو حکمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کا تذکرہ کرتا چلوں کہ اللہ کریم نے سب سے پہلے نماز کو فرض کیا، جو کہ ایک آسان عمل تھا، اگرچہ آج ہمارے لیے تو بہت مشکل ہو چکا ہے بڑی معذرت سے، لیکن یہی حقیقت ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے قصبے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے مسجد میں جا کر 5 وقت کی نماز پڑھنے والے یا ویسے ہی 5 وقت کی نماز پڑھنے والے عمومی طور پر بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ خاندانوں میں دیکھ لیجئے ایسی ہی بات ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے نماز فرض کی، یہ آسان عمل تھا۔ دوسرا جو فرض کیا گیا اس کی بنسبت، اور دوسرا فرض کیا تھا؟ دوسرا تھا زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ چونکہ اس میں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے، تو یہ ایک طبیعی سی جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے، اور اپنا مال جو اپنی ملکیت میں ہوتا ہے اس کو خرچ کرنا تھوڑا سا دشوار محسوس ہوتا ہے۔ تو نماز کی بنسبت زکوٰۃ جو ہے یہ تھوڑا سا دشواری والا معاملہ تھا، اور اس عبادت کو بعد میں رکھا اور پہلے آسان عمل کو ہم پر فرض کیا تاکہ لوگ اس طرف مائل ہوں اور اس کی طرف بڑھیں۔ لہٰذا نماز کے بعد پھر زکوٰۃ کا، اور پھر زکوٰۃ کے بعد تیسرا روزہ، تو روزہ فرض کیا گیا۔ تو ظاہر ہے روزہ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے یہ زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس میں انسان کا اپنے آپ کو عمل تزویج سے روکنا ہوتا ہے، کھانے پینے سے روکنا ہوتا ہے، صبح سے لے کر شام تک، یعنی سحری کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی بندہ کوئی چیز نہیں کھا پی سکتا، اور نفس پر ظاہر ہے مشقت بھی پڑتی ہے، اور اس میں کام کاج کرنے والوں کو زیادہ دشواری ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نماز کو فرض کیا۔ آج ہم نے یہ سنا کہ پہلے نماز فرض کی گئی، پھر زکوٰۃ فرض کی گئی، اور پھر تیسرے نمبر پر روزہ فرض کیا گیا، اور یہ ترتیب بڑی خوبصورت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اس امت کا بہت خیال رکھا کہ آہستہ آہستہ ان کو مزید ترقی کی طرف لے جایا جائے، اور مزید اپنے قرب کی طرف بڑھانے کے لیے اللہ کریم نے پہلے آسان عمل دیا، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا دشوار، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا مشکل، لہٰذا یہ ترتیب تھی۔ تو اس کی کچھ حکمتیں اور اس کے متعلق آج ہم نے تفصیل سے سنا۔ اس پر میں قرآن پاک کی ایک آیت جو ہے وہ بھی پیش کرتا چلوں کہ اللہ کریم نے سورہ احزاب میں جو ترتیب میں نے بیان کی موجود ہے۔ تو چلیے اس آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ احزاب ہے، اللہ کریم فرماتا ہے، آیت نمبر 35 ہے، والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، فرمایا اور نماز میں خشوع کرنے والے مرد اور نماز میں خشوع کرنے والی خواتین یعنی عورتیں، فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، فرمایا اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور فرمایا والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ تو اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے، پہلے نماز کا ذکر کیا گیا، نماز میں خشوع خضوع ہوتا ہے، والخاشعین والخاشعات، اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، یعنی زکوٰۃ دینا، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور تیسرے نمبر پر والصائمین والصائمات، یعنی روزہ رکھنا۔ تو یہ ترتیب کتنی خوبصورت تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔